Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں ظلم کا نظام کسی صورت نہیں چل سکتا، البتہ کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں پہ بھی غیر اسلامی حکومتیں ہیں وہ بہترین کام کر رہی ہیں اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، لیکن جہاں جہاں پہ ظلم ہے وہاں پہ قومیں تباہ ہو رہی ہیں، اور پاکستان ان میں سے بہترین پرائم ایگزامپل ہے۔ اس وقت ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس وقت رینک کرتا ہے 140، ہر سال یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزننگ کیا ہے؟ ایک نیکسس ہے جرنلسٹ، جج اور جنرل کے درمیان، یہ تینوں مل کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو ڈراؤن کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اس کا بہترین انالیسس ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کیا ہے، اور انہوں نے اپنے 7 پوائنٹس جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کی نظر میں could be more، وہ 7 پوائنٹس انہوں نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیے ہیں، اور وہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی جہاں پہ بھی رہتا ہے وہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے سوشل سرکل کے اندر، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، کسی جگہ پہ بھی لنچ پہ، ڈنر پہ یا کسی بھی گیدر میں بیٹھے ہو تو ان کو ڈسکس کریں، انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایجوکیٹ کرنا ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس اس وقت پالیسی پاورز ہیں، پالیسی میکنگ پاورز ہیں، جب یہ پالیسیز بناتے ہیں تو یہ انگریزی میں بولتے ہیں، یہ انگلش میں بول کے اس کو آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے بات۔ یہ اس طریقے سے آپ کے پیچھے وار کرتے ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 7 پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، انڈرسٹینڈ کیجئے، ڈسکس کیجئے، پھر اینالائز کیجئے کہ کتنے گھناؤنے طریقے سے آپ کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ سے آپ کا بیسک حق چھینا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ 7 پوائنٹ جو ہیں ان کا رٹھا لگائیں، اور یہ 7 پوائنٹ جو ہیں آپ نے کم از کم دن میں، آج کے دن میں 3 اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازم کو، اپنے ڈرائیور کو، اپنے یہ 7 پوائنٹ جو ہیں یہ بتانے۔ پہلے بتانے لگا آپ کو پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، پوری کرمنل جسٹس ہسٹری میں، جب بھی کسی ملزم کو، کسی شخص کو شارٹ پنشمنٹ ہوتی ہے، شارٹ آرڈر ہوتا ہے، شارٹ سینٹنس اس کا ہوتا ہے 3 سال یا 3 سال سے کم، تو اس کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کو ریلیف مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر کوئی دلاور ہمایوں دلاور نے کوئی مہربانی نہیں کی عمران خان پہ۔ جو الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا اس کی میکسیمم پنشمنٹ جو وہ دے سکتے تھے، 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن، 3 سال کی سزا، وہ انہوں نے اس میں ٹھوک دی۔ لیکن یہ شارٹ سینٹینس ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ جو 75 برس کی ہے، اس ساری کرمنل جورسپروڈنس کے اندر شارٹ آرڈر، شارٹ سینٹینس میں آپ کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو ضمانت کے اوپر رہائی مل جاتی ہے۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2 یہ ہے کہ 14 اگست 2023 کو، اس برس سب سے چند دن پہلے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے تمام قیدیوں کو، صرف عمران خان کو نہیں، تمام قیدیوں کو 6 مہینے کی ان کی سزا میں ریمیشن دی۔ جب 6 مہینے کی ریمیشن دی تو عمران خان کی جو یہ سزا ہے وہ بھی 3 سال سے کم ہو کے 2.5 سال کی رہ گئی، تو زیادہ فٹ کیس ہو گیا بیل کے لیے۔ اب عمران خان تقریباً 20 دن سے جیل کے اندر ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جیل کے 20 دن 20 نہیں ہوتے، وہ غالباً 40 بن جاتے ہیں، 30 بن جاتے ہیں، تو یہ بھی ریمیشن کے اندر ایڈ ہو گیا۔ تو اب یہ سزا جو اس وقت عمران خان کی پیپر کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، دیکھیں کتنے انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2.5 سال سے بھی کم ہے۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ سزا 3 سال کی تھی، 2.5 سال سے کم رہ گئی ہے، اور آگے آ جائیں پریزیڈنٹ کی ریمیشن کا میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس بنایا ہے عمران خان کے خلاف 2022 کے اندر، جو 22 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی سپیریئر ججمنٹ میں جو فیصلہ کیا، یہ 900 دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ عمران خان کے گوشوارے ٹھیک نہیں۔ یہ عمران خان کے 2018-19 کے الیکشن کے گوشوارے ہیں، اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ وہ گوشوارے نہیں ہیں جو الیکشن سے پہلے فائل کیے جاتے ہیں، یہ اینول ریٹرنز ہیں جن کو دیکھتا کوئی نہیں، اور ان کے اوپر اگر آپ کو کوئی آبجیکشن کرنی تھی الیکشن کمیشن کو تو پہلے 120 دن کے اندر کرنی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے 900 دن کے بعد جا کے یہ آبجیکشن ریز کی ہے 2022 کے اندر۔ تو یہ بالکل بنتا نہیں ہے کیس، یہ ریفرنس جو ہے یہ فلاڈ ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کی وٹنسز جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ایک ملزم، اس کے وکیل یہ کہیں کہ ہمارے یہ وٹنسز ہیں، ان کو دیکھ لیں، اور جج یہ فیصلہ کر دے کہ مجھے یہ وٹنسز کی شکل پسند نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں سنوں گا۔ ذرا جج صاحب اتنے کہیں سے ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا، اتنا پریشر تھا کہ وہ جلدی کرنا چاہ رہے تھے، ان کو فیصلہ کرنا تھا۔ اچھا، یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔
5واں پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو رائٹ آف ڈیفینس ہی نہیں ملا، ان کو اور ان کے وکیل کو سنا ہی نہیں گیا، اور ان کو ان کی ایبسینشیا میں یہ سزا سنا دی گئی اتنی جلدی، اتنی بھاگم دوڑم میں۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں سیشن جج کو یہ کہا کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ایگزامن کریں، ریویو کریں، لیکن چونکہ سیشن جج کا تو فیصلہ پہلے سے وہ لکھا ہوا تھا، خود لکھا ہوا تھا، یہ کہیں سے لکھا ہوا آیا تھا، تو انہوں نے اس فیصلے کے اندر یہ ریفرنس دیا ہی نہیں ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا 3 اگست کو، اینڈ ان ویو آف دیٹ، یہ تو لکھنا ہی تھا نا ان کو، ایک اسسٹنٹ کلیکٹر یا پٹواری بھی ڈیسیجن لکھتا تو اس نے یہ تو لکھنا ہی تھا کہ جب کمشنر صاحب نے مجھے یہ بھیجا تو میں نے کمشنر صاحب کے فیصلے کے بعد پھر میں نے اپنا مائنڈ دوبارہ اپلائی کیا۔ یہ صرف ایک رسمن بھی جملہ لکھا جاتا ہے، وہ رسمن بھی انہوں نے اس میں سے نہیں لکھا اس لیے کہ فیصلہ ہی پہلے لکھ چکے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ایک دن پہلے عدالت کے، میں خود نہیں کہہ رہا، یہ عدالت کے اندر لطیف کھوسہ صاحب نے یہ چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہی ہے کہ انہوں نے 30 منٹ کے اندر، یہ آخری پوائنٹ ہے کہ 30 منٹ میں 12 بجے انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ ڈکٹیٹ کروانے لگا ہوں، اور 35 پیج کا فیصلہ انہوں نے 30 منٹ کے اندر لکھ لیا۔ 30 منٹ کے اندر تو 1 پیج یا 1.5 پیج بمشکل جو ہے لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ لکھ کے رکھیں۔ سو آپ نے دیکھا کہ یہ تھے وہ 7 پوائنٹس جس کو ڈاکٹر معید پیرزادہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور پھر لیٹس کم ٹو کنکلوژن کہ یہ جو نیکسس ہے بٹوین دا جرنلسٹ، جرنلز اینڈ ججز، جو آرگنائز طریقے سے پاکستان کو ڈراؤن کر رہے ہیں۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔